نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 2 سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 سے تفسیر پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلی 3 آیات میں جیسے کہ ابھی ہم نے لفظی ترجمے میں بھی اس کو دہرایا کہ ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی اور اس تعریف کے بعد اب انسان جو ہے اپنے رب سے کہتا ہے کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کا جو اس میں جو معنی ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، ہم تیری ہی، اس سے زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو 2-3 بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رب، وہ مالک، وہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں۔ اور اس بات کا انسان پھر اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حمد اور تعریف کے نتیجے میں انسان اپنے رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کہ بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد۔ اس کو محسوس کریں اپنے اندر، اس فیلنگ کو کہ اے میرے رب، میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد بھی چاہتی ہوں۔ تو قرآن مجید کے بنیادی ٹاپکس میں سے ایک اہم ترین ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اور قرآن میں مختلف انداز سے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ توحید پہ جو ہے زور دیا گیا، اور یہاں پر بھی اسی توحید کا ذکر ہے۔ یہاں 2 صفات جو ہیں ان کا ذکر ہے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استعانت۔ نستعین، نستعین کیا آپ کو لکھوایا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ اور اس کے معنی کیا ہے؟ تعاون کرنا، مدد کرنا، رائٹ؟ تو یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اب توحید جو ہے اس کے کئی درجات ہوتے ہیں، رائٹ؟ پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت خود بخود موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ موجود ہے شروع سے۔ دوسرا درجہ ہے اللہ کا خالق ماننا، اللہ رب العزت کو خالق ماننا۔ جتنی بھی چیزیں، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی کائنات ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی تخلیق کی ہوئی، اور وہ ان سب کا خالق، وہ بنانے والا ہے۔ تیسرا درجہ ہے تدبیر کرنا، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ رب العزت کرتے ہیں، وہی مدبر حقیقی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا سورہ الف لام میم سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے عبادت کرنا، یعنی مسلمان صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ
مختلف چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. نعبد عبد عبادت کرنے والا. ایاک نعبد اس آیت کے اس حصے کو محسوس کر کے پڑھیں، اقرار کر کے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. آج امت مسلمہ کا کیا حال؟ ہم کافروں کو، مشرکین کو تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد مانگتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہی ہوتی. مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ، چادریں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، فلانے شاہ فلانے لوگ جو ہے وہ جو ہے ہماری مدد کریں گے، ان بزرگ کے ذریعے جو ہے ہماری جو نیکیاں ہیں، ان بزرگ کے ذریعے جو ہے ہمارے کام ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کے آگے روز نماز میں ہر رکعت میں انسان کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وہ ہے اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے، ہے نا؟ یہ اس کا حق ہے. واقعی جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی میرے رب کا یہ حق ہے کہ میں اس کے آگے اپنی ناک زمین پہ رکھ دوں، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دوں اور اسی سے پھر مدد مانگوں. اسی طرح پھر ایاک نعبد، نعبد یعنی عبد، عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت سے مراد اپنے خالق حقیقی کی انتہا درجے کی ایسی تعظیم کرنا جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہ ہو، وہ قول میں بھی ہو اور فعل میں بھی. یعنی عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے. عربی زبان میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پوجا اور پرستش کرنا، دوسرا ہوتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور تیسرا ہے بندگی اور غلامی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہی تینوں چیزیں مقصود ہیں. ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی فرمانبرداری کی کوشش کرتا ہے انسان کہ اللہ کی بات سن لے، اور اسی کا غلام ہے انسان. یعنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. عبادت کی مزید تعریف میں اگر آپ لکھیں تو کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اس سے محبت، خوف، خشوع اور خضوع کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ ہے عبادت. سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا عطر ہے. عطر ہوتا نا جو لگاتے ہیں خوشبو. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا عطر. اور اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے نفرت کا اظہار ہے، اور دوسرے حصے میں عبادت کرنے والے کی طاقت اور کمال کی نفی کا اظہار ہے. یعنی عبادت کرنے والا اس میں اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ عبادت کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی. ایاک نعبد میں عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت کی جو نسبت کی تھی اس سے ایک قسم کا غرور جو ہے وہ نکل گیا. بھی دیکھیں نا، جب انسان ایسے کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خالی صرف اتنا سا پارٹ آپ لیں، تو اس میں غرور آتا ہے، آ سکتا ہے. ہم بولتے ہیں نا دنیا میں بھی میں نے یہ کام کیا، میں یہ کام کرتی ہوں. انسان چکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو بتا دے کہ میں نے یہ کیا، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں. لیکن اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے متقی اور پرہیزگاروں کے اولین درجے پہ پہنچ جائیں،
کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے، لیکن کوشش نہیں کرتے، مسئلہ سارا ہی۔ اور جب کوشش نہیں کرتے ہیں تو مدد بھی نہیں آتی، جتنی کوشش اتنی مدد۔ اگر اللہ کی رضا نہ حاصل ہو تو انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ایاک نعبد میں عبادت کرنے والے نے جو اس بات کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اس غرور کو، اس احساس کو ختم کیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سکھا کر۔ سمجھے آپ؟ سبحان اللہ۔ گویا اس آیت کے پہلے حصے میں توحید الوحیت ثابت ہو گئی، یعنی عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ رب العزت، اور اسی کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اسی سے امیدیں رکھی جائیں۔ اور دوسرے حصے میں توحید ربوبیت، یعنی اس کائنات کا خالق، رازق اور مدبر صرف اللہ رب العزت ہی کو سمجھا جائے، اور ہر طرح کی عبادت اور ہر کام میں اسی سے توفیق مانگی جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اور صرف عبادت کے لیے نہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے اللہ رب العزت سے مدد اور توفیق جو ہے وہ مانگے۔ ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا ہر کام، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، سب کے لیے اپنے رب العزت سے انسان جو ہے مدد مانگے۔ بہت ہی خوبصورت آیت جو ہے یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو استعانت ہوتا ہے، یعنی نستعین میں استعانت کا مطلب آتا ہے یعنی کسی سے ایسی مدد اور امداد طلب کرنا جو اسباب اور وسائل کے ذریعے ممکن نہ ہو۔ یعنی مخلوق سے تو مدد مانگنا یا مخلوق کا ایک دوسرے کو مدد کرنا جو ہے وہ اسباب کے درجے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توحید کے خلاف بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ دنیا تو ہے ہی اسباب، اسباب کو آپ اختیار کریں گے تبھی ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور بیٹھا رہے اور کوئی اسباب ہی نہ کریں۔ ایک منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دعا اپنی جگہ، کوششیں اپنی جگہ۔ لیکن یہ جو ہمارا طریقہ نا، لوگوں کا جو ایکسٹریم پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جی بس صرف دعا کر رہے ہیں اور کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہی، اور پھر ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ تو ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ اور ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اس پر ہی توکل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنا ضروری تو ہے، لیکن انہی اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ اور علماء اکرام نے کہا ہے کہ جو شخص ڈاکٹر کو یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو صحت اور تندرستی مل جاتی ہے تو اس کو ہی اپنی اس شفا کے لیے خالی سمجھ لینا جو ہے یہ عمل جو ہے انسان کا غلط ہے، یہ سوچ جو ہے انسان کی غلط ہے۔ اور ہوتا ہے نا کسی آپ خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، پتہ نہیں کئی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور پھر اچانک کسی ایک کے پاس جاتے ہیں اور مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے گن ہی گاتا رہتا ہے، جب ملے گا جہاں ملے گا اس کی تعریفیں کرتا رہے گا، تو انسان سمجھتا ہے کہ بس اس نے میرا مسئلہ جو ہے ٹھیک کر دی۔ نہیں، اس کا بھی آپ شکر گزار ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اصل شفا جو دی وہ میرے رب نے دی، میرا یہ مسئلہ جو سالو ہوا تو اس کی وجہ، اللہ رب العزت کی وجہ سے ہوا، اللہ نے ان کو اسباب بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کا کو تھینک یو نہ کریں، شکریہ نہ کریں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اسی کو مکمل سبب جان لینا یہ جو ہے شرک بن جاتا ہے، شرک خفی بن جاتی ہے بات۔ تو گویا اللہ سے مدد مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ عقیدہ جو ہے نا انسان کو ہر قسم کے وہم، غلط خیالات سے بچا لیتا ہے، اور اللہ کی غلامی کے علاوہ ہر قسم کی غلامی سے مکمل آزاد کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات لگتی نا یہ کہ میں، آپ سوچیں اپنے اوپر رکھیں کہ میں اللہ کی غلام، میں کسی اور کی غلام نہیں، مجھے کوئی مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ احساس جو ہے وہ انسان کو اللہ کی غلامی کے علاوہ ہر قسم کی غلامی سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا
بندہ مومن جو ہے وہ ہر قسم کے وہم اور غلط خیالات کی اندھی تقلید نہیں کرتا ہے، وہ رواجوں اور رسموں کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر کو ہوا ادھر ہی کو چل پڑے، نہیں، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اہل قرآن جو ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، نہ کہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا، رائٹ؟ اللہ سے اجر کی امید رکھنا، نہ کہ لوگوں سے اجر کی امید رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا عبادت اور استعانت یعنی نستعین مدد کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے خیالی معبودوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان سے مرادیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ گویا غیر اللہ کی عبادت اور اس سے مدد جو ہے وہ شرک کی کئی شاخیں کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی شرک سے، ٹھیک ہے؟ بڑا شرک تو الحمدللہ مسلمان جو تہ دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس طرف تو ان کے جانے کے تقریباً 0% ہی چانس ہوتے ہیں، لیکن اور بھی کتنی اقسام ہے شرک کی نا، اس سے بھی بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب مدد میں آگے کیا آ رہا ہے؟ اہدنا، دکھا ہم کو، کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس آیت میں بندہ اپنے اللہ کی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہدایت اور سیدھے راستے کی دعا مانگتا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے اسے سمجھ بوجھ عطا کر دیتا۔ اہدنا، دکھا ہم کو، اور جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ یہ فعل ہے اور فعل امر ہے، اور امر میں بیسیکلی تو حکم کی بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کے لیے تو حکم نہیں ہو سکتا، تو پھر التجا ہے۔ التجا کا جب ورڈ آپ بولتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی؟ ہاتھ جوڑ کے مسکین بن کے تو مانگے اپنے رب سے، دینا، دکھا دے ہم کو کیا؟ سیدھا راستہ۔ صراط یعنی راستہ، اور مستقیم کا لفظ جو ہے کسی چیز کے سیدھا ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صراط المستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا راستہ جو سیدھا ہو، جس میں کوئی جھکاؤ نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں 110% یقین ہو کہ یہی سیدھا راستہ، جس پر چل کے ایسا راستہ جس پہ چل کے انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے، right؟ اور اہدینا میں جو ہے اہدی یعنی ہدایت، ہا دالیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں جو ہے کئی معنی پائے جاتے ہیں، اور آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ معنی اس کے ملیں گے، لکھ لیں۔ پہلا معنی ہوتا ہے دکھا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے ہمیں اس راستے پہ چلا بھی دے، اور تیسرا معنی ہوتا ہے ہمیں پہنچا دے۔ 3 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کیا ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل لائف سے آپ سمجھیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے کسی سے ڈائریکشن پوچھی، ذرا مجھے ڈائریکشن بتا دیں، فلانا کہے گا جی یہاں سے ٹرن کریں، رائٹ لیں، لیفٹ لیں، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرے آپ نے کسی سے مانگا کہ مجھے یہ ڈائریکشن بتا دیں، وہ کہتا ہے چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تھوڑی دور تک مجھے بھی اسی راستے پہ جانا ہے، میرے آن دا وے ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ آدھے راستے چل کے آپ کو باقی کا راستہ بتا کے آگے نکل جاتا ہے، خود چلا جاتا ہے۔
ایک اور آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، چلیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہوں، آپ کو چلاتا ہوں اور آخر تک پہنچا دیتا ہوں. یہ میں نے ایک اپنی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک، اللہ رب العزت سے جب ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا، دکھا ہم کو، تو نہ صرف دکھا کے چھوڑ نہیں دے، یا چلا کے آدھے راستے میں مت چلا جا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے، بلکہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت، اس میں بھی جنت الفردوس، اعلیٰ مقام. جس کا جتنا اعلیٰ، جس کا جتنا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا وہ اتنا زیادہ مطلوب ہے، کرے گا، اپنے رب سے مانگے گا. جس کے لیے صرف دنیا ہی ہے تو وہ بس ایویں ہی پڑھے گا اور اپنا آگے بڑھ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، وہ بس ایسے ہی پڑھے گا اور آگے بڑھے گا، جنت صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن واقعی جس کا سٹینڈرڈ ہائی ہے، جو آگے کی سوچتا ہے، جس کے خواب بلند ہیں. لوگ بلند خواب، جب لوگ کہتے ہیں ڈریم دیکھو، بڑے خواب دیکھو، بگ ڈریم، میرا بگ ڈریم ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ اتنے سالوں میں یہ کام کر لوں گا، کر لوں گی، اتنے سالوں میں اتنے پیسے جمع کر لوں گی، اتنے سالوں میں اس پوزیشن پہ پہنچ جاؤں گی. لوگوں کے ڈریم ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن مومن کا ڈریم دنیا نہیں ہوتی ہے، یہ حقیر سی دنیا. پتہ ہی نہیں ہے آج زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، کل دیکھیں کس نے اگلے لمحے کی نہیں پتا. مومن کا ڈریم جنت الفردوس ہوتی. یہاں پر اہدی جو ہے وہ پورے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک، پورے کے پورے معنی میں وہ آ رہا ہے، یعنی دکھا، چلا اور منزل مقصود تک پہنچا بھی. ٹھیک، یہاں بھی ایک تھوڑی سی اور بات کروں گی میں، جیسے کہ قرآن میں ہی آتا ہے ایک آیت میں، سورہ شعراء کی آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو صراط المستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح سورہ القصص میں آتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں. یعنی ایک جگہ آ رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اور ایک جگہ آ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیتے. اب ایک عام آدمی جب پڑھے تو وہ تو پریشان ہو جائے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہیں پہ یہ آ رہا ہے اور کہیں پہ یہ آ رہا ہے. تو لتہدی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہاں پر ہدایت کا ورڈ جو ہے وہ ایک ہی معنی میں، کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، چلاتے اور پہنچاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ القصص آیت 28 ہے، کہ جب اس میں کیا تھا، انکا لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ چلانا اور پہنچا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ دونوں آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو کہ یہاں پر ہدایت جو ہے وہ تینوں معنوں میں. اب ہم جب آج سے نماز پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے دکھا، چلا اور پہنچا. اور یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، بار بار کا کام ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں بس ہو گیا جی اب چل پڑے، اب تو بس ہو گئی ہدایت، اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ کفار جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ساری زندگی ان کا ایک ہی رٹا جو ہے چلتا رہتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ارے بھائی، جب تم تو کہتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو تو پھر بار بار مانگنے کی کیا ضرورت؟ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف دکھانا کافی نہیں ہے، صرف چلانا کافی نہیں ہے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. یعنی جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے، ہم مریں تو کلمے پہ مریں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہدایت پر رہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارا کس پر ہو؟ ہدایت پر. تو گویا ہر لمحے آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. آپ
اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے کوئی مدد چاہیے، کوئی ہے جو ہمیں روک بھی رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں روک بھی رہا ہوتا ہے بار بار، نہیں نہیں آج نہیں، کل کرنا، کوئی نہیں، آج کنیکشن بڑا خراب ہے، ان کی تو کلاس ہی صحیح نہیں ہوتی، نہیں پڑھنا، پھر دیکھوں گی کہیں اور سے پڑھ لوں گی، صحیح نہیں ہے، وہ تو بہت ڈانٹ دیتی ہیں، میں نے نہیں کرنا، رائٹ؟ یا کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے گھر سے یا نفس سے، آج چھوڑو نیند آ رہی ہے، بہت دیر ہو گئی، رات دیر سے سوئی تھی، چھوڑو آج نہیں کلاس لیتے وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک کلاس کی چونکہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہی ایگزامپلس بھی دے دیتی ہیں آپ کو. اسی طرح کوئی بھی نیکی، کسی بھی نیکی کے لیے ہر وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. رائٹ؟ گویا اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہو گیا ہے کہ عمر بھر ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. گویا یہ ایک جامع مکمل دعا ہے، رائٹ؟ اور اس کے بہت سے درجات ہیں. جن کو ہدایت نہیں ملتی، اور سے سنیں اس پوائنٹ کو، مزید ایک ہی بات ہے لیکن اس کو مزید واضح کر رہی ہوں کہ جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ ہدایت ملنے کی دعا کرتے ہیں، جن کو ہدایت مل گئی ہے وہ اس درجے پر میں اضافے کی دعا کرتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے؟ تو گویا ہمیں پتہ چلا ہدایت مانگنے کا سلسلہ ہر لمحہ، ساری زندگی، آخری سانس تک جاری اور ساری ہے، اس سے پہلے نہیں ختم ہونے والا. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے ساری زندگی نے کیا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ بس وہ اس کے سارے گناہوں کو، اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیر. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اب آ رہا ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا جن پر انعام کیا آپ نے، علیہم جن پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. اور دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انعام دیا جاتا ہے نا، یعنی کسی سے راضی ہو کر کچھ دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انعام کہا جاتا ہے. اور یہاں انعام سے وہ حقیقی اور ہمیشہ رہنے والے انعامات مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو ملے گا اس کی رضامندی کے طور پہ. وہ نمائشی انعامات نہیں ہوں گے جو کافر اور ظالم اور بدکار اور جابر قسم کے نافرمان لوگوں کو ملتے ہیں. جیسے کہ ہم ہر دور میں یہی دیکھتے ہیں نا کہ اب بھی دنیا میں اسی قسم کے لوگ جو ہیں دل پسند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن نجات اور کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ دنیا کی راحتوں پر نہیں ہے. اکثر لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانا تو اتنا گناہ کر رہا ہے لیکن دیکھیں وہ پھر بھی پھل پھول رہا ہے، پنپ رہا ہے، اور فلانا جو ہے وہ اتنا نیک ہے لیکن اس کے لیے کتنی آزمائشیں ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہم اس عارضی اور وقتی زندگی پر نگاہ رکھتے ہوئے ہم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل زندگی تو اگلی زندگی، ابدی زندگی، جہاں کسی نے مرنا ہی نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا ریوارڈ زیادہ ضروری ہے، اہم ہے، یا یہاں کا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے کسی کو اس کی نیکی کا صلہ نہیں ملتا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ملے. اب ویسے بھی پورا صلہ، پورے کا پورا صلہ تو مل بھی نہیں سکتا، وہ تو اللہ رب العزت ہی دے سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جیسے کہ سورہ نساء آیت 69 اور 70 میں آتا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور یہ کیا ہی اچھی رفاقت ہے. یعنی نبی وہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی فرشتوں کے ذریعے، اور انبیاء جو ہے یہاں نبی کی جمع ہے، ان کی طرف اشارہ ہے.
صدیقین وہ ہیں جو بغیر کسی دلیل اور حجت کے انبیاء کرام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اور جب آپ نے آ کے اپنا یہ قصہ سنانا شروع کیا تو کفار جو ہیں وہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے، اور جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ سنا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ کتنی تسلی دی ہوگی نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، وقت پہ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو مختصر یہ کہ صدیق، ان کو صدیق کا لقب جو ملا تھا وہ اسی وجہ سے۔ اسی طرح پھر شہید ان جان نثاروں کو کہتے ہیں جو نبی کے حکم اور دین کی آواز پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ صالحین، صالح کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ان نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی طبیعت ہی نیکی پر پیدا ہو اور وہ برائیوں سے اپنے جسم کو، اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں ملتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے وہ لوگ۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ اکرام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں سے ان کا شمار ہے۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں ظاہر اور باطن میں، قول اور فعل میں، کردار اور عمل میں ان کی پیروی سے بچا، ان کی اتباع کرنے سے ہمیں بچا، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہاں اس سے مراد یہودی ہے جو راہ حق سے گمراہ ہو گئے، اور جو راہ حق سے گمراہ ہو گئے ان سے مراد عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہودی اور عیسائی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ان کے بارے میں آیت اتری ہوئی ہے تو ہم جو ہے اب اس سے نکل گئے، ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر مغضوب صرف یہودی اور ضلال سے مراد صرف عیسائی نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر جو ہے مغضوبیت اور گمراہی کی حالت کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر لایا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہودیوں کے پاس کیا صورتحال تھی ان کی کہ وہ بڑے علم والے تھے، رائٹ؟ ان کے پاس بڑا علم تھا، مگر انہوں نے اس قرآن کا، اس دین کا انکار کیا۔ ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے، جبکہ عیسائیوں کے پاس علم ہی نہیں تھا، اور یہی ان کی گمراہی کا سبب بنا، ان کی جہالت جو ہے اس کا سبب بن گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمیں دونوں بات پتہ چلتی۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ دعوت دیں نا حق کی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اگر قرآن پڑھ لیا پھر تو ہمیں لازم عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، پھر تو ہم جواب دیں ہیں اس لیے ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کو دونوں جواب مل گیا۔ جنہوں نے علم حاصل کیا دین کا وہ بھی جواب دے، اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ بھی جواب دے۔ یہ دونوں قومیں مثال ہیں ہمارے سامنے، سمجھے؟ یہ دونوں قومیں جو ہیں ہمارے سامنے مثال ہیں۔ یہودی جو تھے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہودی جو تھے وہ کیا تھے؟ علم والے تھے۔ پیغمبر جو ہے انہی کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چل رہی تھی، انہیں اس پہ غرور تھا، علم تھا ساتھ ساتھ غرور بھی تھا، بس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کی نسل سے نہیں آئے تھے۔ اور یہ کیا تھے؟ یہ علم والے نہیں تھے، اس جہالت کی بنا پر وہ شرکیات
بنا رکھا ہے. تو علم ہو یا نہ ہو، رائٹ، علم آ جائے اور ساتھ میں تکبر آ جائے. پڑھیں گے ابھی آپ، ابلیس ہوں، مجھے بڑا آتا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، بس ختم ہو گئی وہاں پہ بات، ختم. غضب کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس طرح جہالت، مواقع مل رہے ہیں، اسباب ہیں، تو وہ بھی خسارے میں. ٹھیک ہے، جب گناہوں کی نحوست سے بچا جائے. کیونکہ دیکھیں نا، جب اور کسی کو اس کا ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا بھی اسی وقت اثر کرتی ہے جس طرح دوا بغیر پرہیز کے بے اثر رہتی ہے، اسی طرح اور باطنی جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تو سب کا سب بیکار، نہیں، سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا. تو لہٰذا دعا کرنے کی ضرورت ہے. کس بات کی؟ غضب سے، اپنے غصے سے ہمیں بچائیں. گویا سورہ شہداء، صالحین، نیک لوگوں کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر جتنے بھی نام سے ریلیٹڈ دنیا میں چیزیں موجود ہیں، گروہ بندیاں موجود، اگر واقعی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو خاص طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تمام گمراہ اپنے ٹارگیٹس ہیں، ان سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، یا یہ کہ کسی مسلمان کے لیے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ رائٹ، اور اللہ کا یہ نعوذ باللہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے متاثر ہو اور ان کی راہ ان کی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، آج مسلمان ہر وہ کام کرنے پہ جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں، ان کے رنگ میں رنگنے میں خوش ہیں. ہم سمجھتے ہیں سوچ بہت محدود ہے نا، ہم صرف اس دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف اس دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں. چلیے، الحمدللہ رب العالمین، آپ کی سورہ الفاتحہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آمین کا معنی کیا ہے؟ اے پروردگار اس دعا کو قبول فرما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے، اگرچہ آمین کا ورڈ جو ہے یہ لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے کی جاتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام قاری کی روایت ہے. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اسی وقت آمین ہم بھی کہیں اور ہم اس اجر کے مستحق ہو جائیں. تو اس کے بارے میں علماء کرام بہت اچھا ہے، اگر واقعی مل جائے ان کی آمین سے ہماری آمین تو وہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ خلوص کے ساتھ کہا جائے، اس خلوص پیدا کرے گا تو وہ بھی اس اجر کا مستحق ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کے لیے انشاءاللہ ہم اتنا ہی رکھیں گے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آگے بھی آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر تلاوت سنیے اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جذب کرنے کی کوشش کیجیے. جب آپ کو تلاوت سنائی جائے تو مصحف جو ہے وہ آپ کا، قرآن جو ہے وہ آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کے ہاتھ میں قلم تو ہو گئی، وہ ایک ایک لفظ پہ آپ اس کو پھیرتے جائیے.
تاکہ آپ ساتھ ساتھ تجوید کو بھی سمجھ سکیں. اور اب آپ نے تفسیر سن لی ہے، یہ آیات تو آپ کو حرف بحرف سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ. چلیے الحمدللہ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں. اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرما دے. اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں. اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دے، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم